شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب سے پہلے تو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا سلام۔ پیارے دوستو، عربی میں ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے اور حقف کی جمع احقاف ہے۔ مطلب یہ کہ ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی سرزمین، یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا تھا اور قوم عاد اسی سرزمین یعنی احقاف میں رہتے تھے۔ قوم عاد میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام شداد تھا۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو شداد اور اس کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں بتائیں گے۔ اور اب تو شداد کی جنت کو ناسا والے بھی ڈھونڈ چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شداد کی جنت اس وقت کہاں ہے؟ شداد کی جنت کا نام کیا ہے؟ آئیے آج آپ کو شداد کی جنت کے متعلق دلچسپ حقائق کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 6 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ ایک ہاتھ سے درخت کو اکھاڑ لیتے تھے اور بڑے پتھر کو بآسانی اٹھا لیتے تھے۔ طاقت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، اسی لیے یہ پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ شداد اس قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ شدید اور شداد 2 بھائی تھے۔ شدید کی وفات کے بعد شداد بادشاہ بن گیا۔ شداد جب بادشاہ بنا تو اس کی سلطنت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیل گئی۔ بے حد مال دولت اکٹھا ہو گیا۔ سلطنت کا ایسا عروج ملا کہ اس وقت دنیا میں اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا تھا۔ بہت سے بادشاہ اور ملک شداد کے اشاروں پر چلتے تھے۔ اسی تسلط اور غلبے کی وجہ سے شداد میں غرور بھر چکا تھا۔ وہ ایسا ظالم اور متکبر ہوتا گیا کہ ایک دن خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دماغ اور دل غرور سے بھر چکا تھا۔ پھر شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کا مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد کہنے لگا، کوئی بھی شخص کسی کی خدمت یا اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو منصب ملے، ترقی ملے، اقتدار ملے اور دولت ملے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کی عبادت کروں؟ اور رہی جنت کی بات، مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی جنت تو میں خود دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ اسی لیے شداد کی جنت کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ شداد نے پوری دنیا سے تعمیراتی کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ دنیا کے سب حکمرانوں کو حکم دیا گیا کہ سونے چاندی کی دکانوں سے اینٹیں بنوا کر احقاف بھیجیں۔ دنیا کے تمام ممالک سے سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر شداد کو بھجوا دی گئیں۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوا دی گئیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی لمبائی اس وقت کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے سجایا گیا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر نہر میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائے گئے تھے۔ ان نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے تھے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک اور زعفران اور امبر و گلاب سے سٹل کیا گیا۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم اور زردونی کی قالینیں بچھا دی جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔
बाजारों और दुकानों को कमखाब और ज़रीफ़त के पर्दों से आरास्ता किया गया। हर पेशे के लोगों को वहाँ काम पर लगा दिया गया। दुनिया भर के बादशाहों को शद्दाद ने पैगाम भिजवाया कि हर मुल्क अपने अनोखे और ख़ास भर मेरी जन्नत यानी इरम भिजवाया करें। बड़े सालों में ये जन्नत मुकम्मल हुई और तमाम अमरा और खुलफा को मुंतकिल कर दिया गया। सारे इंतज़ामात मुकम्मल होने के बाद शद्दाद को पैगाम भिजवा दिया गया कि आपकी इरम यानी जन्नत आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। शद्दाद ने अपने सब उलमा को साथ लिया और पूरा काफिला बनाकर जन्नत की तरफ सफ़र करने लगा। रास्ते भर में वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों का मजाक उड़ाता रहा कि देखो, इस जन्नत के लिए ये लोग मुझे अल्लाह की इबादत करने का कहते थे। जन्नत के दरवाजे पर पहुँच कर बोला, ये देखो मेरी कुदरत, मेरी दौलत और मेरी जन्नत, इसमें सिर्फ मेरे मानने वाले ही ज़िंदगी का मज़ा लूट सकेंगे। इरम में रहने वाले सब लोग शद्दाद के इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उन पर जवाहिर नशावर करने लगे। इसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रिवायत है कि अभी उसने घोड़े की रकाब से पाँव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। शद्दाद ने पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने आया हूँ। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूँ। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाज़त नहीं। चुनाचा भी शद्दाद का एक पाँव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मुल्कुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। फिर इसके बाद एक हौलनाक चीख मारी कि उसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोर से वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों के साथ ऐसा ज़मीन में समाया कि उसके बाद उसका नामो निशान तक बाकी ना रहा। कुरान पाक में उसका जिक्र कुछ इस तरह हुआ है, वो जो इरम थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से उनके मानित कोई शहर शानदार ना था। इस कौम के तस्करे को कहानी समझा जाता था, मगर इसी सदी में शहर के आसार बरामद हुए हैं जो अल-रबल खाली के इस हिस्से में है जो आजकल अमान में शामिल है। इसके आसार 1984 में खलाई शटल चैलेंजेस की मदद से नासा ने दरियाफ्त किए थे। ये शहर 3000 साल कबल मसीह से लेकर पहली सदी ईस्वी तक ऊँटों के इस कारवानी रास्ते पर आबाद था जहाँ से हिंद, अरब और यूरोप तक तिजारत की जाती थी और ये अपने ज़माने का एक तिजारती मरकज़ था। रिवायत है कि ये शहर एक अजीम तूफ़ान से तबाह हुआ। उसे 1000 सतूनों का शहर कहा जाता है। एहकाफ का ये इलाका उस वक्त अमान में मौजूद था। कौम आद और कौम समूद बाकी मानदा लोग दोनों के लोग सलाला शहर के मज़ाफ़ात में आबाद थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मज़ारात भी सलाला में वाक़या है। नासा को 1992 में अमान के सहरा में रेत से 13 मीटर नीचे एक शहर दिखाई दिया। ये एक हैरान कुन दरियाफ्त थी। इस पर काम शुरू हुआ और शहर का सिरा मिल गया, लेकिन शहर खोदा ना जा सका। वजह गंदक थी। वो शहर पूरे का पूरा गंदक के जोहड़ में गर्क था।